السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، ایف بی آر نے بجٹ 2019 اور 20 کے حوالے سے لیٹر سٹیک ہولڈر کو جاری کر دیے ہیں تاکہ بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اور ٹیکس کی سمت کو درست کرنے کے لیے سٹیک ہولڈر اپنی تجاویز بھیجیں۔ بجٹ پرپوزل پر آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بات کرنے کے لیے عامر قدیر صاحب، آپ چیئرمین ہیں ریونیو ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں چودھری سعید صاحب، آپ سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے، پاکستان ٹیکس بار کے۔ جی عامر قدیر صاحب، بجٹ کے حوالے سے تجاویز مانگنی شروع کر دی ہیں ایف بی آر نے بھی اور حکومت نے بھی۔ آپ کی نظر میں جو نئی حکومت نے 3 بجٹ پیش کر دیے ہیں، آنے والے بجٹ کو پیش کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جہاں تک بات آپ نے کی ہے تجاویز مانگنی شروع کر دی ہیں، جی تو یہ ڈرامہ تو ہر سال ہوتا ہے کہ جی تجاویز مانگی جاتی ہیں اور بجٹ سے پہلے بہت بڑی بڑی ردی کی ٹوکریاں لا کے رکھ دی جاتی ہیں، اور جو تجاویز آتی ہیں وہ اٹھا کے اس ڈسٹ بن میں پھینک دی جاتی ہیں۔ بنیادی بات تو یہی ہے۔ پھر یہ تو ہے ہم جیسے لوگ جن کا حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں، ان سے بھی تجاویز لی جاتی ہیں۔ ایف بی آر کے اپنے لوگ ہیں، ان سے بھی تجاویز لی جاتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی تجاویز بھی ردی کی ٹوکری میں ہی جاتی ہیں 90%۔ یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کی جو تجاویز ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹ کی، میں ایف بی آر کی جو پالیسی میکرز ہیں ہمارے، انہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی جو لوگ تجاویز مانگ رہے ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ جی ان کی تجاویز بھی اسی میں جاتی ہیں۔ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ جی جب فائنلائز ہوتا ہے تو وہ آتی ہے ڈکٹیشن۔ ڈکٹیشن کہاں سے آتی ہے؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، کاشف صاحب بھی جانتے ہیں، چودھری صاحب بھی، سارے ہی جانتے ہیں کہ وہ یا آئی ایم ایف ہے یا وہ پیچھے سے جو حکومت چلا رہے ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو اگر تو آپ نے ہم سے وہ تجاویز لینی ہے جو ردی کی ٹوکری میں جانی ہے، جی تو وہ میں آپ کو ایک بڑا سارا پرچہ ایک بنا کے وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دوں گا، آپ ان کو بھیج دیجیے گا۔ عامر قدیر صاحب، اگر آپ ایسی بات بھی نہیں ہے، ڈسٹ بن میں جاتی ہیں ساری چیزیں، وہ ساری بات ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری چاہے تجاویز ردی کی ٹوکری میں جائیں جی یا کہیں بھی جائیں، لیکن ہم نے حق کی بات کرنی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرنی کے طور پہ بات کرنی ہے، جی بالکل، گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرنی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو جو گزارشات جیسے جیسے آپ مجھے کہتے رہیں گے میں آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ جو بجٹ پرپوزل کے اندر سب سے جو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ حقیقت پر مبنی بجٹ ہونا چاہیے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے۔ جی پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے، اگر میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے اوپر مڈل کلاس والی بجٹنگ ہونی چاہیے۔ اگر میرا تعلق ایک رچ کلاس سے ہے تو میرا بجٹ رچ کلاس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ پہلے تو ان کو اس چیز کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ اس کو سیکٹر وائز اس کو جو نا وہ لے کر چلنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایف بی آر کے کارنر کے اوپر جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ بے لگام ہوتا ہوا ایک گھوڑا دکھائی دے رہا ہے ایف بی آر۔ جی اس کے اندر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ جی اس کے اختیارات اتنے لامحدود نہیں ہونے چاہیے کہ یہ جو چاہے کر سکے۔ تھوڑا سا خیال جو بندہ ٹیکس آپ کو دے رہا ہے اس کا بھی رکھنا ہے آپ نے اس کی گردن کو دبانا نہیں ہے۔ جی آپ نے اس کی زندگی کے تحفظ کا ضامن بننا ہے۔ جی آپ نے اس کو سانس لینے کے لیے کم از کم اس کو اتنی سپیس تو آپ کو دینی چاہیے نا کہ وہ اپنے آزادی سے زندگی گزار سکے۔ ایکسٹرا ٹیکسز جو ہم ہر سال لگا دیتے ہیں، پہلی پرپوزل، باقی ساری باتیں تو ہم جنرل ایک کرتے رہے ہیں۔ جی پہلی پرپوزل تو یہ ہے کہ ایکسٹرا ٹیکسز سے ہمیں ایوائڈ کرنا ہے کہ بہت سارے ٹیکسز کی بھرمار نہیں کرنی۔ جی
टैक्सेस की तादाद में कमी लानी चाहिए, दूसरा उसके रेट में कमी लाएं। अगर आप चाहते हैं, ये हमारी खाम ख्याली है कि अगर हम टैक्स रेट ज़्यादा करेंगे तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम टैक्स रेट कम करके एक मर्तबा, मैं नहीं कहता कि आप इसको कोई अपना क्या कहते हैं कि उसके तौर पर ट्राई के तौर पर ही करें, आप एक मर्तबा अपने तौर पर भी आप फिजिबिलिटी बनाकर लोगों की राय लेकर अगर आप एक मर्तबा इसको कर लेंगे, जी जी, जो हर बंदा कहता है कि जी इसको आई कैप में भी और बाकी दीगर लोगों ने भी ये तजावीज़, मैंने पिछले साल भी प्रोग्राम्स के अंदर मैंने देखा था, चैम्बर्स की तरफ से भी इस तरह से प्रपोजल आई थी कि जिसके रेट के अंदर जो है ना वो कमी लानी चाहिए, अगर आप रेट कम करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, तो इस तरह से। ठीक है, तो इनको ये कर लेनी चाहिए। अमरकदीर साहब, आपकी तजवीज़ आ गई, टैक्स भी कम होने चाहिए और टैक्स रेट भी कम होने चाहिए। काशिफ अनवर साहब, आपके चैम्बर को भी लेटर मिले हैं तजावीज़ के हवाले से, आपके जो चैम्बर हैं वो उनकी टैक्सेशन कमेटी तजावीज़ बनाती है या और कोई तरीक़ाकार है? ये टैक्सेशन कमेटी बनाती है, और इस दफ़ा तो शायद लाहौर चैम्बर ने बाकी तमाम चैम्बर्स को भी इकट्ठा किया है और शायद तमाम चैम्बर्स एक जॉइंट प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है तमाम चैम्बर्स ने बाइकाट किया था प्रपोजल देने के हवाले से। इस दफ़ा शायद जॉइंट प्रपोजल्स दी जा रही हैं कि जॉइंट प्रपोजल्स दी जाए, और तमाम चैम्बर्स अगर एक बात करेंगे तो शायद उसका फ़र्क पड़ेगा FBR के ऊपर, लेकिन शायद इस तरह से नहीं होता वो। उस तरह से ना ही आपकी प्रपोजल सुनी जाती हैं। दरअसल जो FBR का टारगेट है वो मेरी ज़ाती राय में तो वो ना ही टैक्स की बेस को इन्हेंसमेंट है, वो तो रेवेन्यू कलेक्शन है, और वो उनकी तमाम जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए होती हैं। आप हर साल 500 अरब रुपए का आप टारगेट बढ़ा देते हैं कि भाई हम अगले साल इतना लेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपने बिजली देनी है नहीं देनी, आपका इंटरनेशनली क्या गैस प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है, आपकी ग्रोथ रेट इंटरनेशनल कैसा है, आपका मुल्क में क्या हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्या कभी हम पिछले 10 साल में भी जाकर देख लें, क्या नेक्स्ट ईयर के टारगेट को FBR के रेवेन्यू कलेक्शन में क्या कभी हमने स्टेबल रखा या हमने कम किया, हम हमेशा बढ़ाते हैं। और एक और जो सबसे मज़ेदार बात है कि जब हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब थी, हमने उन सालों में भी रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा दी है, क्योंकि रेट्स बढ़ जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम टैक्स तो इकट्ठा कर लेते हैं, आप जितना ज़्यादा बड़ा टारगेट भी आप रख लें आप इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि आपका टैक्स बेस नहीं बढ़ता। जो सबसे बड़ा मसला है, लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। और अभी एक करप्शन की बात हो रही थी, तो जी मेरी ज़ाती राय में तो आपके नाजायज़ इख्तियारात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने को करप्शन कहते हैं। सबसे पहले अपने जो एक्ट्स हैं, अपने जो सेक्शंस हैं, उनको रिव्यू किया जाए, चाहे वो सेल्स टैक्स के हैं चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, जितने भी नाजायज़ इख्तियारात हैं। क्योंकि देखें, अगर आप एक एंड पे इख्तियार बहुत ज़्यादा दे देंगे और दूसरे एंड पे अगर हक़ सुनवाई भी नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिर करप्शन होगा। और आप जो काम करना चाहता है, जो टैक्स देना चाहता है, जो इस वक्त टैक्स नेट के अंदर है, उसको सबसे पहला बात तो ये है कि उसको फ़ायदा क्या है टैक्स नेट के अंदर आने का, उसके लिए नुकसान आते हैं। और दूसरा, हमने कावानीन ऐसे बना रखे हैं कि वो अपने आप को टैक्स नेट के अंदर ना लाए। हमें कावानीन ऐसे देने होंगे कि वो अगर आप उससे टैक्स लेते हैं, जो कि मेरी ज़ाती राय में आपकी 22 करोड़ अवाम टैक्स देती है, रिटर्न फाइल नहीं करती, हमें कुछ ऐसा सिस्टम लाना है कि वो रिटर्न फाइल करें। जहाँ ये नारा है कि सबका कि जी लोग टैक्स नहीं देते, ये बिल्कुल गलत, ये गलत बात है। तमाम लोग टैक्स देते हैं, लोग रिटर्न को फाइल नहीं करते। लेकिन जो रिटर्न फाइल करता है, आप उसके साथ सलूक क्या करते हैं? अभी जो आपने कहा जी कि जिसने रिटर्न फाइल नहीं की है, वो जनाब मार्च तक, अगले साल तक वो जाकर ATL की लिस्ट में ही नहीं आएगा। तो आप तो उसी को सजा दे रहे हैं जो टैक्स नेट के अंदर है। हमने देखो अपने प्रोग्राम में प्रपोजल दी थी, वो सुनी भी गई है, सद उमर साहब का बयान भी आ गया। इस 1 मार्च के बाद वो साल वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। देखिए, अब आया तो अभी ये भी है कि आपके फाइलर से 0.3% नहीं लिया जाएगा। इस्लाहती पैकेज उन्होंने जो पेश किया है हुकूमत ने, वो आपके चैम्बर्स बहुत खुश हैं उनसे, आपके इस्लाहती पैकेज आया है, बिल पास नहीं हुआ है। देखिए, पैकेजेस में तो बहुत कुछ आता है। मैं आपको पास दोबारा आता हूँ चौधरी साहब, बजट बनता है, बजट आ जाता है, उसके बाद भी SROs FBR की तरफ से आते रहते हैं
क्या हम बजट बनाते वक्त उस SROs को लाने के लिए बारे में नहीं सोचते, हमें SRO की जरूरत ना पड़े? बिस्मिल्लाह। और नारा भी ये लगाया जाता है कि SRO नहीं आएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है आमिर साहब का जी जी और फाजिल दोस्त का, वो कहना ये चाहते हैं कि हमें टैक्स सिस्टम को दो चीज़ें हैं जी कि एक तो जो टैक्स गुजार है या टैक्स देने वाला है उसको एतमाद मिले हम, जी जी उसका एतमाद बढ़े, ऐसी पॉलिसीज हों कि उसका एतमाद बढ़े और वो खुशी महसूस करे टैक्स देते हुए। कहना ये चाहते हैं कि एक तो टैक्स रेट जो है बस सेल टैक्स है, जी जी सेल टैक्स में एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सिंगल डिजिट एक टैक्स होना चाहिए कि जी, जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, ये मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर पे हो और फाइनल हो। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात इनकम टैक्स ही आ गई। सेल टैक्स के हवाले से एक बात ये भी है कि एक अनरजिस्टर्ड आदमी है, जी जी वो रजिस्टर्ड सेल टैक्स का आदमी, उसने जो इंपोर्ट किया है या जो उसने मैन्युफैक्चर किया है उसने वो बेचना तो है, क्या वो ये ढूंढता फिरे कि मैं रजिस्टर्ड टैक्स गुजार ढूंढूं, अदरवाइज उसको 3% ज़्यादा देना पड़ेगा। जी जी मसलन फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी, है, जी। उसके कुछ अदारे हैं, जी, जी। कुछ बॉडीज हैं, वो चौधरी साहब मैं रजिस्टर्ड आपसे नहीं है। जवाब लेता हूँ, आपकी बात मैं जारी रखूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी चौधरी साहब, हाँ, बात ये हो रही थी कि मैं क्या अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है मेरी, क्या मैं ये ढूंढूंगा कि रजिस्टर्ड कौन है? जी जी वो नहीं मिलता तो मैंने आफ्टर ऑल उसको बेचना है, मुझसे जो वो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है 3%, वो नहीं होना चाहिए सेल टैक्स में, सेल टैक्स पे। सेल टैक्स में, और सेल टैक्स का रेट कम होना जी, चाहिए जी। और नो एडजस्टमेंट होनी जी, चाहिए। जी। इससे गवर्नमेंट का पे बोझ भी कम हो जाएगा और इनको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। और इनकम टैक्स में इसका ये फायदा होगा कि वो लोग जो सेल टैक्स की वजह से जी जी 17% की वजह से, जी जी ये 16% की वजह से, 10% की वजह से जी जी मुख्तलिफ रेट्स हैं, वो अपनी सेल्स कम शो करते हैं। जी जी जब उसका सिंगल डिजिट रेट होगा तो इनकम टैक्स में वो सेल ज़्यादा होगी, प्रॉपर हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी और लोग किसी हद तक ज़्यादा टैक्स देंगे। जहाँ तक अब इनकम टैक्स की और है, मसलन कानून जो अभी बात हो रही थी, कानून ऐसे हैं, मसलन 174 है, उसमें है कि आपने वोचर नहीं दिए, आपकी परचेज जो है तमाम की तमाम हम इनको बना देंगे। जी, जी। वो पहले आपने देखा ही नहीं है, उसको बुलाया ही नहीं है, उसकी किताबें नहीं देखी, आपने जो उसको शो कास्ट दिया है, ऑडिट रिपोर्ट दिया है, उसमें आपने इंटेंशन पहले ही शो कर दिया है कि आपकी इतनी परचेजेज हैं, उसमें से मैं 50% में 25% या 40% डिसअलाउ करूँगा और आपकी इनकम बना दूंगा। इस किस्म के कानून जो है उनको दोबारा देखना चाहिए। ये आपका कहने का मकसद ये है टैक्स कवानीन पर नजरसानी की ज़रूरत है। और जहाँ तक है ये टैक्सेस जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस लेते जी, हैं, जी। प्रॉपर्टी पे है, जी जी व्हीकल्स पे है, जी जी ये इनका रेट्स कम होना चाहिए। और इसकी या तो ये कर दें कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए तक या 1.5 करोड़ रुपए तक जहाँ तक कोई ले रहा है, उससे हम टैक्स जो लेंगे उससे नहीं पूछेंगे उस एसेट की हद तक आके उसने कहाँ से लिया। क्योंकि आज इस मुल्क में, एक गरीब मुल्क है, इस मुल्क में 3 मरले का घर जो है सिटीज़ में वो आम बंदा नहीं खरीद सकता। करोड़ से ऊपर चला गया है, वो खरीद ही नहीं सकता। जी जी तो उसके लिए जो आपने उसका टैक्स रखा है, या तो उसको फाइनल कर दें ठीक है। एक लिमिट तक, ये नहीं कि सब का फाइनल कर दें, ताकि वो टैक्स नेट में भी आ गया है। और तीसरी बात जो भी हो रही थी कि वो जो एक आदमी रिटर्न देता है उसको पेनलाइज कर रहे हैं कि वो 1 साल तक नॉन फाइलर रहेगा, नॉन फाइलर रहेगा और उस पर उसके बैंक पे पैसे कटेंगे, उसके व्हीकल परचेज पे भी कटेंगे, उसकी प्रॉपर्टी परचेज जो करेगा उस पर भी कटेंगे और ज़्यादा लिया जाएगा। इसमें ये हुकूमत का खुद नुकसान है, नुकसान है, डिपार्टमेंट का नुकसान है। इनको चाहिए। और दूसरा जैसे बैंकों का बेड़ा, देखो नुकसान तो एक टैक्स बेस को अगर वो बढ़ाना चाहते हैं, नहीं, कोई तादाद बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ेगी। जब वो नेट आएगा एक दफा आ गया दोबारा, तो बात यह है कि बैंक्स जो है हमारे मुल्क में बैंकिंग जी, वो डाउन चली गई डिडक्शन की वजह से जी जी कैश पे। जी इसी तरह प्रॉपर्टी का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। ठप हो गया। जी जी इनको नजरसानी करनी चाहिए, लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए
اور چیمبرز کی جو آتی ہیں, اور یہ چھوٹے جو چیمبر ہے دکاندار وغیرہ چھوٹا کاروبار کرنے والے, ان کی تجاویز لینی چاہیے. اور سب سے آخر میں جو بات ضروری ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہے جی جی اس کو ان کو فکس کر دینا چاہیے اس کی Fixed tax کیپیسٹی لگا پہ, دینا چاہیے. کیپیسٹی پہ. جب وہ لائسنس لے جی جی کارپوریشن سے اسی وقت وہ ٹیکس دے, اور ان کی تعداد جیسے عامر صاحب نے کہا ہے کہ تعداد بھی کم ہونی چاہیے, جی جی اس کا ریٹ فکس کر دے, اس کو پتا ہو کہ میں نے کاروبار کرنا ہے. باقی ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرتا رہے, اگر اس نے زیادہ پیسے کمائے ہیں تو اس جی کو وہ زیادہ ڈھونڈیں, ٹیکس دے. بالکل وہ ٹھیک ہے. ڈھونڈیں اس بالکل کو, ٹھیک ہے. اس کا آڈٹ کریں, اس کو پوچھیں بھی تیرے پاس اتنی پراپرٹی تو نے یہ انکم ڈکلیئر کی تھی, یہ کہاں سے آیا ہے. اپنے قانون کو تھوڑا سا نرم بھی کریں اور اس میں فیکچوئل پوزیشن پہ جائیں. بالکل. کاشف انور صاحب, جس طرح سعید صاحب نے اشارہ کیا ہے پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی, وہ بھی بیٹھ گیا, بینکنگ سیکٹر بھی بیٹھ گیا. آپ کے نظر میں کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جن کو فل فروغ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جی ریٹیلرز ہیں. ریٹیلرز جو سب سے بڑا سیکٹر ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہی نہیں ہے, اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ نے اس کی ٹرن اوور کو 1 کروڑ پہ آپ نے فکس کر دیا کہ آپ 1 کروڑ کے اوپر جائیں گے تو آپ پہ منیمم ٹیکس 1.25% لگ جائے گا. جی جی کون سا شخص ایسا ہے جو 1 کروڑ کی سیل کے اوپر 1.25 لاکھ روپیہ ٹیکس دے گا؟ قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جتنی اپنی ٹرن اوور کو بڑھائیں گے آپ کا ریٹ کم ہوتا جائے گا. اب لوگ اپنی ٹرن اوورز کو 1 کروڑ کے نیچے رکھتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بینک میں ٹرانزیکشن نہیں ہوتی, نہ وہ بینک میں پیسہ جاتا ہے, نہ ان کی انکم بنتی ہے, نہ ان کے ایسٹ بنتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو تو ایسا سسٹم لانا چاہیے کہ لوگ اپنی زیادہ سے زیادہ جو ویلتھ ہے, جو زیادہ سے زیادہ کیش فلوز ہیں اس کو ڈکلیئر کر جائیں. انہیں یہ پرابلم نہ ہو کہ بھئی اس کو وائٹ رکھنا ہے یا آپ کو بلیک رکھنا ہے. ہمارے قوانین کی وجہ سے لوگوں کی بلیک انکم بڑھتی جا رہی ہے. اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جناب آپ نے 111(4) بھی بند کروا دیا ہے, اب 111(4) میں کیا تھا کہ آپ کے فارن ریزروز بھی ٹھیک ہے ٹو ون ایکسٹینڈ. ایک بات یہ ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ نان ٹیکسیبل انکم آ جاتی ہے, آپ اس پہ ٹیکس زیادہ نہیں دیتے, گورنمنٹ خود اس پہ ٹیکس بڑھا دے. آپ جب آپ 30% کارپوریٹ ٹیکس لیتے ہیں تو اس کارپوریٹ ٹیکس والے 30% کو آپ فائدہ کیا دیتے ہیں؟ اس کو بھی تو کوئی فائدہ نہیں دیتے. آپ کے ریزروز بھی کم ہوئے, لوگوں کی انکم بھی کم ہوئی, لوگوں نے پراپرٹیاں, آپ نے کہہ دیا کہ جناب جس کے پاس NTN نہیں ہوئے گا وہ 50 لاکھ سے زیادہ کی پراپرٹی بھی نہیں خرید سکتا, وہ نئی گاڑی بھی نہیں خرید سکتا, وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتا. تو دیکھیں اگر آپ ہر جگہ پہ بند کرتے جائیں گے تو پھر آپ یہ کیسے توقع کریں گے کہ جناب لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں؟ سب سے پہلے آپ کا جو ریٹیلرز کا سیکٹر ہے آپ کو ان کی ٹرن اوورز کو کھولنا پڑے گا. 5 کروڑ پہ آپ ان کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیتے ہیں. جب وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنیں گے تو انہیں اسٹیٹمنٹس ڈالنی پڑے گی. اب تک آپ ود ہولڈنگ کی 12 اسٹیٹمنٹس لے رہے تھے, نیل کی اسٹیٹمنٹ پہ آپ 2,500 روپے روز کا جرمانہ لیتے ہیں. جی 9 لاکھ ایک مہینے کا بنتا ہے اور 1 کروڑ سے زیادہ ایک سال کا دس از دا پوائنٹ. آپ نیل کی ریٹرن ڈال رہے ہیں اور آپ 2,500 روپے روز کا جرمانہ دے رہے ہیں. اب جہاں پر آپ کے جرمانے اس طرح سے لگیں گے کیونکہ آپ گائیڈ نہیں کرتے, آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. آڈٹ میری ذاتی رائے میں ہونا چاہیے, ضرور آڈٹ ہونا چاہیے. آڈٹ کے بعد تو شفافیت آتی ہے, لیکن آپ گائیڈ کریں کہ بھائی تم نے یہ غلطی کی ہے, اگلی دفعہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آڈٹ کیا, اب تم چھڑی کے نیچے آ جاؤ, اتنا ٹیکس جمع کرا دو, اتنی تم کو پینلٹی لگے گی, پریشان ہے, نہ کاروبار ہو رہا ہے, ہیریسمنٹ ہو رہی ہے, چھاپے ڈل رہے ہیں. اور جو سب سے مزیدار بات ہے, آڈٹ ہو کس کا رہا ہے, بینک اکاؤنٹس اٹیچ کس کے ہو رہے ہیں, جو پھر ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. جو موجودہ ٹیکس پیئر ہے. آپ کا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس NTN ہے ہی از ایلیجیبل فار آڈٹ. بھائی آپ کو تو یہ کہنا چاہیے جس کے پاس NTN ہے ہم اس کا آڈٹ نہیں کریں گے, ہم اور لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو ٹیکس بیس کے اندر نہیں ہے. آپ تو چلتے ہی قانون کے خلاف ہیں. جو آپ کے قوانین ایسے ہونے چاہیے جنہیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, جس سے عوام ٹیکس نیٹ میں اندر آئیں, وہ تو آپ لیتے ہی نہیں ہیں. عامر قادری صاحب, جس طرح کاشف انور صاحب نے بتایا, جو نان ٹیکس پیئر ہے یا نان فائلر ہے, کیا محکمے کے پاس اتنے اختیارات ہیں ان کو نوٹس کر کے اس کو نیٹ میں لایا جا سکے؟ جس طرح موجودہ کے اوپر وہ بار بار اٹیچ کرتے ہیں کسی نوٹس کے ذریعے, آڈٹ کے ذریعے, مختلف حربوں کے ذریعے, نان فائلر کو بھی اس طرح پکڑ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی 2018 میں جو ابھی چھاپوں کی اور اس کی جو بات کر رہے ہیں نا, 2018 کے اس میں انہوں نے امینڈمنٹ انہوں نے ڈال دیا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. اپنے طور پہ تو انہوں نے اس کی وہ لیگل جو ایج تھی وہ اس کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے. جی سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ لوگ جو رجسٹرڈ ہیں اور جو نان رجسٹرڈ ہیں ان دونوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. FBR کے پاس یہ ابھی تک انفارچونیٹلی وہ بہت ساری کوششوں کے باوجود
ابھی تک ایسا کوئی میکینزم بنا نہیں سکی. فائلر اور نان فائلر کو جی جی میکینزم بناتی. دیکھیں یہاں پر جہاں ہم اس چیز کو روتے ہیں کہ جی جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اس کو لے کے آئیں، اس کو لے کے آئیں. یہ ساری کی ساری جتنی میجرمنٹس یہ جو انہوں نے کی ہیں، نان فائلر کے اوپر ٹیکس لگایا، یہ وہ سارا کچھ اسی لیے لگایا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے وہ اس کے نیٹ میں آئیں. یہ ساری کی ساری تیاری، یہ ساری جتنی بھی ساری ایفرٹس ہیں، یہ ساری کی ساری ان لوگوں کے لیے ہی کی جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہے، یہ نان رجسٹرڈ ہے، اس کو ایسے کر رہے ہیں، اس کو ایسے کر رہے ہیں، لیکن FBR اپنے سسٹم کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں. اس قانون کی آڑ میں وہ لوگوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اس طرف اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جی جی اس نے اپنے ہی لوگوں کو جس کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر اس کو کوئی پریمیسز، دیکھیں اس کو اگر کسی جگہ پہ پریمیسز پہ جانے کی پرمیشن ملی تو اس لیے کہ اگر کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے، اگر کوئی نان رجسٹرڈ بندہ ہے تو اس کو جا کے دیکھیں. یہ اس لیے نہیں ملی کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے، جو لاکھوں میں دے رہا ہے، اس سے جا کے وہ جناب اپنا بلیک میل کرے. بلیک میل کرنے کے بعد 10 کروڑ روپے کے اندر وہ ڈیل کرے اور 50,000 روپیہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرائے. باقی جو نا ایسا تو کوئی انہوں نے چیک اینڈ بیلنس اپنے ملازمین پہ تو نہیں رکھا ہوا. تو آپ کو کہنا ہے کہ احتسابی کمیشن ہونا چاہیے FBR کے افسران کے اوپر. کیا فرما رہے ہیں؟ احتسابی کمیشن بٹھانا چاہیے چیک اینڈ بیلنس کے لیے. نہیں، یہ کمیشنوں کی بات یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ اپنے لا کے اندر ہی ایک چھوٹا سا چیپٹر پرپوزل کے اندر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جو بندہ غلط اسیسمنٹ کرے گا یا اگر اس کی کوئی میرٹس کے اوپر اس کی کوئی اسیسمنٹ آرڈر نہیں ہوگا جی جی تو وہ بھی پینلائز ہوگا. جی جی اس کے 3 آرڈر کے بعد اس کا جی جی اس کے اوپر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ تو 2 تاریخوں کے اوپر جس کو چاہتا ہے اس کا وہ آرڈر پاس کر دیتا ہے. آپ کو جس کا دل چاہتا ہے اس کو 10 موقع دے دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو 1 موقع دیے کے تو اس کے بعد اسیسمنٹ آرڈر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. یہ اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. عامر قدری صاحب وہ تو دیکھو ڈائریکشن اوپر سے جو ان کو ہوتی ہیں افسران کو، آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اور FBR کو تو خاص طور پہ ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ ایک ٹارگٹ پورا کرنے میں ان کا افسران ہے، ان کا نہیں ہے. میں ایک بات کروں، دیکھیں ٹارگٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. جی جی ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہمارے ملک کا جو ہمیں ضرورت ہے پیسے کی، ہمیں وہ اکٹھا کرنا ہے. اس کا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے. ٹارگٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال ٹارگٹ وہ ہوتا بھی ہے اچیو. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اتنی سپیس ہوتی ہے اس کے اندر، وہ اس کے اندر سے وہ سپیس نکالتے رہتے ہیں. یہ ساری کی ساری جتنا ٹارگٹ جو آج 10 ارب سے 50-55 ارب روپے تک یا مطلب 1 سے لے کے 50 تک یا 55 تک یہ کس طرح کا جیسے بھی پہنچا ہے، آفٹر آل اس میں سپیس تھی، اس لیے پورا ہوا بنتی جا رہی ہے تو وہ نکلتا جا رہا ہے نا. اس سے بھی کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ابھی تو آپ نے ریونیو کو نہیں آپ نے ٹچ کیا، ریونیو کو نہیں ٹچ کیا. وہاں سے بھی آپ کو مل رہا ہے، دوسرے صوبوں سے بھی آپ کو مل رہا ہے، ادر ٹیکسز جو ان سے ہیں وہاں سے بھی آپ کو مل رہا ہے. ابھی تو ہم صرف ایک سنگل ایک سیکٹر کے اندر ہم گھوم رہے ہیں، باقی جگہوں سے بھی آپ کو آپ کی رجسٹریاں ہو رہی ہیں. آپ کے بہت سارے سیکٹر جو ان سے ہیں. ابھی تو ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابھی میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک ٹیکس لگنے جا رہا ہے پانی کے اوپر. اچھا پانی کے اوپر پانی کا جو بھی آپ جتنا آپ استعمال کریں گے آپ کو اتنا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. ابھی یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے ہیں اس کے اوپر پر گھر کی جو سی پرپوزل وہ انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، آپ کو اس کے اوپر ابھی ٹیکس دینا ہے. تو یہ تو اب میں نے اس وقت بھی وہاں پہ بیٹھ کے بھی ایک ہی بات کی تھی جی جی جو بنانے میں، میں نے کہا بھائی دیکھیں اتنا ظلم ایسے نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پر یونٹ کے حساب سے پرائس میں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے فکس کیا. میں نے کہا پر یونٹ کے حساب سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، ان کی آمدنی جو سی ہے وہ 10,000 روپیہ یا ایک کی آمدنی 1,00,000 روپیہ 10 افراد کی، اسی 2 مرلے کے گھر میں 2 افراد رہتے ہیں، اس کو بھی آپ کہیں گے جی پر گھر کے حساب سے 2 مرلے کے حساب سے. میں کہا آپ اس طرح سے یہ اپنا نان آپ سمجھ لیں کہ ریالٹی کے اوپر چلا جاتی ہیں. ریالٹی بیس چیزیں اگر بنائیں جی جی تو اس میں بہتری آ فائدہ سکتی ہی ہوتا ہے. کاشف انور صاحب بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے لیکن میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. فائلر اور نان فائلر موجودہ کو ہم کہتے ہیں بار بار ان کو سہولیات دیں،
जो टैक्स नेट में नहीं है उनको बेशक निचोड़ें, उनको पकड़ा जाए। तो आपने आज ये बताना है मौजूदा टैक्स पेयर कौन सी सहूलियात ऐसी हैं जो उनको देनी चाहिए, और जो टैक्स नहीं दे रहे उसको मजबूर हों वो एनटीएन लेने पे और अपने रिटर्न फाइल करने पे, उसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। लेकिन ब्रेक से आगे आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।